دوستوں، میں نے آپ سے بات کی تھی سلما بیگم کے سلسلہ میں کہ ہم اگلی اپنی جو نشست ہوگی یا جو بات ہوگی اس میں سلما بیگم کے بارے میں بات کریں۔ سلما بیگم کردار ہے جو مرزا وسیم احمد، مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی کے بیٹے اور قادیان کی جماعت کے امیر ہیں۔ یہ ان کی خالہ تھیں۔ مرزا وسیم احمد کی والدہ ہیں عزیزہ بیگم، اور عزیزہ بیگم کی یہ چھوٹی بہن سلما۔ ان کا ایک عدالتی بیان ریکارڈ ہوا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع امرتسر کی عدالت میں 10 جولائی سن 1935 کو، اور مقدمہ جو تھا اس کا نام تھا احسان علی بنام محمد اسماعیل۔ یہ عدالتی بیان اس سلسلے میں تھا، اور یہ اپنے بیان میں کہتی ہیں کہ یہ عزیزہ بیگم کے ساتھ اپنی بہن کے گھر میں رہا کرتی تھیں کہ یہ ایک مرتبہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی کے کسی بچے کے لیے دعائی لینے ڈاکٹر احسان علی کی دکان پہ گئیں، تو ڈاکٹر احسان علی نے ان کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی اور ان کو پچھلے کمرے میں کہا کہ جا کر انتظار کریں، اور پھر ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کسی طریقے سے بھی ان کے چنگل سے بچ کے نکلی اور گھر آ کے اپنی بہن کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو بہن نے اپنے میاں خلیفہ ثانی کو بتایا۔ خلیفہ ثانی نے ڈاکٹر احسان علی کو بلایا۔ اب کہنے والی یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر احسان علی جو تھے یہ اصل میں خلیفہ ثانی کے رازدار تھے اور ان کی ایسے معاملات میں مدد کیا کرتے تھے۔ دو کردار بتائے جاتے ہیں، ایک فضل بی بی جو نرس تھیں اور ایک ڈاکٹر احسان علی، کہ اگر مرزا خلیفہ ثانی کی کوئی شکار عورتیں جو تھیں وہ اگر پریگننٹ ہو جایا کرتی تھی تو یہ دونوں کردار جو تھے یہ پھر ان کی مدد کیا کرتے تھے ایسے معاملات کو نپٹانے کے لیے یا رفع دفع کرنے کے لیے۔ تو مرزا خلیفہ ثانی نے ڈاکٹر احسان علی کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے سلما کے ساتھ یہ ایسی حرکت کی ہے، تو وہ عین بائیں شائیں کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں قادیان بدر کا حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں حضور معاف کر دیجئے، بہت میں نے سماجت اور معافی مانگی۔ تو کہنے لگے اچھا معاف تمہیں اسی شرط پہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر سلما بیگم تمہیں 10 جوتے مار دے اور تم 10 جوتے کھا لو تو تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلما نے ڈاکٹر احسان علی کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں 10 جوتے مارے اور ڈاکٹر احسان علی نے کھائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر احسان علی کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں آئے اور آ کے فوت ہوئے اور ربوہ کے بہشتی مقبرہ میں دفن ہیں۔ دوستو، یہاں پہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احمدیت کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، اور اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے، اسلام ایک ایسے نظام کا تصور دیتا ہے جس میں کائنات کی بقا ہے، جس میں کائنات کے لیے امن اور سکون ہے، اور ایسا معاشرہ جسے جنت کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ اگر قرآن کے احکامات پہ، اس نظام پہ عمل کرتے ہوئے اگر زندگی بسر کی جائے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے تو ہم ایک جنت نما معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اب اس کے دعوے دار جو آج کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، ان کے دور میں ان کے اپنے گھر کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے تو یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ آج کے دور میں اگر ایک واقعہ ایسے پیش آئے اور ایک عورت جا کے اپنے گھر پہ یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس کو اگر ایسے ڈیل کریں تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا نظام، کیا اس طرح سے ان حالات و معاملات کو جو ڈیل کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلیم کے مدعی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ہیں جو کائنات کی بقا کے لیے اس نظام کو پیش کر رہے ہیں اور نظام کو اس طرح سے چلائیں گے؟ کیا یہ امکان؟ اور دوسری طرف مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ بہشتی مقبرہ میں وہی لوگ دفن ہوں گے کہ جو متقی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ہر بدی سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب وہ شخص ایک مجرم ثابت ہو چکا، جب اسے سزا ملی ہے ہر چیز میں، تو دوسری طرف آپ اس کا کمپیریزن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی شادی بیاہ کے موقع کے بعد
ایک انڈین گانے بجا سن لیتا ہے تو آج کے دور میں مرزا مسرور احمد صاحب جو اس وقت اس جماعت کے انچارج ہیں وہ اخراج کی سزا سنا دیتے ہیں. اور وہاں پہ یہ ہے کہ وہ شخص یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بدفعلی کا یہ سلسلہ اور جوتیاں کھانے کے باوجود بھی وہ بشتی مقبرہ میں دفن ہوتا ہے. تو یہ جو ایک معیار ہے، یہ جو طریقہ، یہ آپ میں سوچ پیدا کیا نہیں کرتا کہ کیا یہ نظام یا یہ جو ہیں مدعی یہ دنیا کو لے کے چلیں گے جس میں بقا بتائی جاتی ہے؟ اس پہ غور کیجیے گا. اگلے نشست میں ہم فضل بی بی پہ بات کریں گے کہ جو جیسا میں نے کہا کہ وہ بھی ایک ان کی رازدار تھیں، وہ بھی ایک ان کی ساتھی تھی، اور اس کا ان کے بیٹے جو ایک تھے وہ ہندوستانی فلم سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. تو اگلی نشست میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.